والشعراء یتبعہم الغاوون، یہ دوسرے شبے کا جواب ہے، دوسرا اعتراض۔ مشرکین کا دوسرا اعتراض میرے نبی پہ یہ تھا کہ شاعر ہے، یہ دو بندے اکٹھے صلاح کر کے ستے نے میرا خیال، یہ آگے بیٹا کیا شبہ تھا جی؟ وہ قرآن پاک کی فصاحت کو دیکھتے، قرآن پاک کی بلاغت کو دیکھتے، قرآن پاک کے کلام کا حسن دیکھتے، تو وہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے کہ یہ سب کیا ہے؟ شعر و شاعر۔ مطمئن بھی تو کرنا ہوتا ہے نا اپنے لوگوں کو جو میرے آقا کے قریب آ رہے ہیں۔ اب قرآن کی آپ فصاحت دیکھیں، میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ ایک چھوٹی سی صورت ہے، اس کے لفظوں کی آپ فصاحت دیکھیں۔ انا اعطیناک الکوثر، پڑھ لیں، فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ظاہری آپ الفاظ دیکھیں۔ ایک صحابی نے بیت اللہ کے دیوار پہ لٹکا دیا لکھ کے، عرب کے شاعر اپنی شعر و شاعری وہاں لٹکا دیا کرتے تھے، ان کا قومی شاعر آتا، وہ پڑھتا، پھر وہ نمبر تقسیم کرتا، اس کا پہلا نمبر ہے، اس کا دوسرا نمبر ہے، اس کا تیسرا نمبر۔ ایک صحابی نے سورت کوثر لٹکا دی، وہ قومی شاعر آیا، جب سورت کوثر پہ آیا اس کے قدم رک گئے، اس نے ایک مرتبہ پڑھا، دو مرتبہ، اس کی شاعری دیکھیں آپ ذرا، کتنا عظیم شاعر ہے۔ اس نے سورت کوثر کے آگے جو جملہ لکھا، آپ اس جملے کی فصاحت دیکھیں، آپ اس جملے کا حسن دیکھیں، آپ اس جملے کی بلاغت دیکھیں، حیران ہوتا ہے بندہ۔ اس نے پڑھا، پھر اس نے قلم لیا، پھر اس نے لکھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر واللہ ما ھذا کلام البشر واللہ ما ھذا کلام البشر، مجھے اللہ کی قسم ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ آپ سورہ ضحیٰ ذرا پڑھیں، کیسا حسن ہے جی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ کیا حسن ہے۔ کبھی آپ سورت الرحمن پڑھیں، وہاں اللہ نے نون نون سارے اکٹھے کر دی، تو یہ جو فصاحت تھی، بلاغت تھی، مشرکین مرعوب ہوتے تو ان کے لیڈر کہتے یہ شعر و شاعری ہے جی، یہ شاعر ہے، شعر و شاعری کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا والشعراء یتبعہم الغاوون، شاید شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ اکثر شاعر عشق معشوقی پہ مشتمل شاعری کرتے رہتے، اس میں محبوب کا ذکر ہوتا ہے، اس کے ہجر کا ذکر ہوتا ہے، وصل کا ذکر ہوتا ہے، اس سے ملاقات کا ذکر ہوتا ہے، بچھڑنے کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی مزاج کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے چلتے، صالح آدمی، نیک آدمی، جن کو یہ شغف ہی نہیں ہے، انہوں نے کیا پڑھا، انہوں نے ان کی شاعری کیا پڑھی۔ شاعروں کے پیچھے
بھٹکے ہوئے، ان کے پیچھے علماء، صلحاء، متقی لوگ نہیں چلتے، شاعروں کے پیچھے بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ چلتے ہیں، اور میرے نبی کے پیچھے صحابہ جیسے لوگ چلتے ہیں، صالح لوگ، متقی لوگ، صادق لوگ، امین لوگ۔ شاعر ان کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں۔ الم تری انہم فی کل وادی یہیمون، تو نے نہیں دیکھا کہ شاعر لوگ ہر میدان میں سر مارتے پھرتے ہوتے ہیں، ہر میدان میں، عشق کا میدان ہو، محبت کا میدان ہو، جہاد کا میدان ہو، کوئی دوسرا میدان ہو، اپنے ہو پرائے ہو، ہر میدان میں سر مارتے پھرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، ان کا اس پہ عمل نہیں ہوتا، جو وہ کہتے ہیں شاعر لوگ وہ کرتے نہیں ہیں، اور میرا نبی کہتا کم ہے کر کے زیادہ دکھایا کرتا ہے۔ تم میرے نبی کو شاعر کہتے ہو کہ میرا نبی شاعر ہے؟ میرا نبی جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ لوگوں سے کہا 5 وقت کی نماز پڑھو، خود اس نے 6 وقت کی پڑھ کے دکھائی۔ لوگوں سے کہا مال تم اپنے پاس رکھو، 40واں حصہ زکوٰۃ کا دے دو، خود پورے گھر کا مال اٹھا کے دے دو، کچھ اپنے پاس نہیں رکھا۔ میرا نبی جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ لوگوں سے کہا ماں کا احترام کیا کرو، اور جس ماں کا انہوں نے دودھ پیا تھا سیدہ حلیمہ، وہ تشریف لائیں تو کائنات کے آقا نے اٹھ کر اپنی ماں کا استقبال کیا۔ میرا نبی جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، اور شاعر لوگ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ہو بھئی شاعراں دا تا اللہ رگڑا کٹ کے رکھ چکے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں، شاعر ہر میدان میں سر مارتے پھرتے ہیں، شاعر لوگ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ آگے اللہ نے استثناء کیا جی، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں وہ شاعر جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے نیک، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور انہوں نے اپنی شعر و شاعری میں اللہ کا بہت ذکر کیا، شعر و شاعری میں اللہ کا بہت ذکر کیا۔ پھر نبی پاک کی نعت کہی، آپ کی مدح کہی، اللہ کا ذکر کیا۔ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور انہوں نے اپنی شاعری میں کسی پر اٹیک نہیں کیا، کسی پر حملہ نہیں کیا، کسی کی کردار کشی نہیں کی۔ ہاں جتنا انہیں ستایا گیا اس کا انہوں نے بدلہ لے لیا اپنے کلام میں، لیکن اس میں انہوں نے زیادتی نہیں کی۔ اب صحابہ میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی شاعر ہیں، عبداللہ ابن رواحہ بڑے شاعر ہیں، مشرکین مکہ میرے نبی کی مذمت کرتے، حجب کرتے، برائی کرتے شعر و شاعری میں، اور تانا زنی کرتے، استہزاء کرتے، تمسخر اڑاتے، اور حضرت حسان میرے نبی کا دفاع کرتے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جب سے میری آنکھیں میرے چہرے پہ فٹ ہوئی ہیں، میں نے تو اس سے بڑھ کے خوبصورت بندہ کوئی نہیں دیکھا۔ میری آنکھیں دیکھ بھی کیسے سکتی ہیں، تو اس سے بڑھ کے خوبصورت بندہ
کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرام من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. نہ آپ کے جسم میں کوئی عیب ہے، نہ آپ کے باطن میں کوئی عیب ہے، نہ آپ کے ظاہر میں کوئی عیب ہے، نہ آپ کے اندر کوئی عیب ہے. آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. کانک قد خلقت کما تشاء، یوں لگتا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق بنائیں گے. یہ بھی تو شاعر، علامہ اقبال صاحب بھی شاعر، تو شاعروں میں بھی فرق ہے نا.